سامعین کرام و معتبر و مستند علماء کرام حفاظ کرام بالخصوص شہزادہ حضور عالی گل گلزار نقشبندیت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور الحاج الشاہ سید شمس اللہ جان مدد ذیل العالی و نورانی دامت برکاتہم القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جیسے آپ سبھی حضرات کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت کے بزبانی واعظ و نصیحت کے کچھ جملے ہم اور آپ سماعت کریں۔ حصول برکت کے لیے ناچیز آپ کے درمیان کھڑا ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر علماء کرام سے بارہا سنا ہے کہ اس محفل پاک کے انعقاد کا جو مقصد ہے اصلاح معاشرہ اور حصول علم کی اہمیت کیا ہے اسے بتانا ہے، اور سرزمین ڈمر اللہ کے قبرستان میں جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہے۔ میں خصوصی طور پر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس محفل پاک کو سیدی سرکار باب حضور اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ حضرات، یہ بالیقین جانیں آپ کہ ہمارے معاشرے کی پہچان یا ہم نے جو اپنی پہچان کو کھویا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ آج ہم علم کے اعتبار سے کافی پیچھے ہیں، اور جس علم کو ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے آج ہم اور آپ اس سے دور ہیں، اور اگر علم بھی ہے تو اس علم کو چار چاند لگانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے دینداری، اس دینداری سے ہم اور آپ دور ہیں۔ میں حصول برکت کے لیے 2-3 اشعار پیش کروں گا، بعد 2-3 باتیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ملتوی کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور امام الکلام کی لکھی ہوئی نعت پاک کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں اپنی عادت کے مطابق۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ میں تقریر سے پہلے 2-3 اشعار پڑھتا ہوں، لیکن آج ہم سب کو اگر موقع ملے سیدی سرکار باب حضور کی بزبانی کلام سننے کا، یہ تو حضور کا احسان ہے کہ ایک لمبے وقفے کے بعد اس سرزمین میں باب حضور کی آمد ہو رہی ہے، اور جو میں محسوس کر رہا ہوں باشندگان ڈمر اللہ کافی خوشی میں جھوم رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اور یاد کریں وہ منظر، بالیقین کل قیامت کے دن ہمیں وسیلوں کی ضرورت پڑے گی، اور ہمارے پاس ایک وسیلہ، ایک ایسا عظیم اور بہتر وسیلہ موجود ہے جس وسیلے کا نام سیدی سرکار باب حضور ہے، جن کے چہرے کی ہم اور آپ زیارت کر رہے ہیں۔ کل میدان محشر میں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اور سب ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ نہ جانے آج سہارا کہاں سے ملے گا۔ آج اس پرفتن ماحول میں، اس منظر میں، اس پریشانی کے عالم میں ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، وہ سہارا کہاں سے ملے گا؟ تو عام آدمی نہیں بلکہ انبیاء کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ آج بھی تمہیں سہارا ملے گا، اور اس سہارے کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ سرکار کائنات تمہارے سہارا بنتے ہوئے نظر آئیں گے، جاؤ سرکار کی بارگاہ میں۔ تو سبھی لوگ عریضہ اس طریقے سے پیش کریں گے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو،
سو کے آقا اب تیری دعائیں ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اور آج جہالت دیکھیں، آج ہم گھر کا گھر تباہ کر دیتے ہیں، گاؤں میں افراتفری مچاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، تب بھی ہم اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور اپنے آپ کو جنتی سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ یقین جانیں، قربان جائیں اعلیٰ حضرت کی تقوی اور پرہیزگاری پر، جس نے 1100 سے زائد کتابیں لکھی اور مجدد اعظم ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت جن کا احسان ہے، وہ اعلیٰ حضرت کلام میں فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو۔ آل رسول کی موجودگی ہے اور محفل رسول میں آپ بیٹھے، ذرا مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ مدلے میں مدلہ میں جو شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتے، میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو محسوس ہوا کہ اس نیابت کا درجہ تو ہمیں ملنے والا ہے، کیونکہ خدا کی تعریف ہم کرتے ہیں، خدا کو سجدہ ہم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، ریاضت میں ہم آگے ہیں، عبادت میں ہم آگے ہیں، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے نیابت کا مرتبہ فرشتوں کو نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے روحانیت کے اعتبار سے جو سب کے باپ ہے حضرت آدم کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے اپنا نائب بنایا ہے، اور فوقیت کس لیے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل مقتدر مطلق ہے، رب تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، رب کسی کا محتاج نہیں، رب کا حکم ہو جاتا، حضرت آدم اور فرشتے مان لیتے، رب کا حکم ہو جاتا، آدم کو نائب بنا دیا جاتا، مگر میرے رب نے ڈائریکٹ نائب نہیں بنایا، بلکہ حضرت آدم کو عالم بنایا، علم عطا کیا، اور اس علم کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب بندے آدم کو اپنا نائب بنایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی فوقیت اسے عطا فرماتا ہے جس کا سینہ علم سے بھرا ہوا۔